جان کا مسئلہ ہے، پہچان کا مسئلہ ہے، ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آسمان کی چھت کے نیچے ایک گھنا سایہ دار درخت ہے، ماں باپ کا وجود ہے، لیکن بچے جہاں ذرا سے سمجھدار ہوئے، جہاں ذرا سے تھوڑے بڑے ہوئے، والدین کی بات کو ماننا عار سمجھتے ہیں، والدین کو اپنے حق میں ظالم سمجھتے ہیں، والدین کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بیجا پابندی لگانے والے ہیں، دوستوں کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں اور گناہوں کی طرف رغبت دلانے والی چیزوں کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ ماں باپ جن چیزوں سے روکیں یہ بچوں کے لیے ایک زہر ہوتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آج کے دور میں اتنے واضح و نصیحت ہو رہی ہے، اتنی باتیں سمجھائی جا رہی ہیں، اتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن نوجوان بچوں نے جیسا کہ عہد کر رکھا ہے کہ تم کہے جاؤ ہم سنے جائیں گے، کرنے کی کچھ نہیں، تم کہتے رہو ہم سنتے رہیں گے، عمل تو ہمیں کرنا نہیں ہے، ہم کریں گے تو وہی جو ہمیں انٹرنیٹ سجھا رہا ہے، جو ہمیں سوشل میڈیا سجھا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 2 مہینے پہلے ہمارا سرزمین مقدس فلسطین کی طرف سفر ہوا۔ اس سفر کے اندر ایک بڑے نیک دل بزرگ ہمارے ساتھ تھے تلنگانہ کے، انہوں نے ایک عجیب لطیفہ سنایا۔ اس لطیفے سے آج کل کے لوگوں کی جو حالت ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے لطیفے میں یہ بات سنائی کہ ایک علاقے کے اندر ایک بادشاہ تھا، رعایا اس کے پاس گئی کہ ہمارے ملک میں جو دریا بہتا ہے، ہم دریا کے اس پار رہتے ہیں، شہر اس پار ہے، ہمیں سامان لے کر ادھر جانا بہت مشکل ہوتا ہے، ادھر سے ادھر آنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو آپ اس پر پل بنا دیں۔ بادشاہ نے کہا دیکھو پیسے تو میرے پاس ہیں لیکن دوسرے دفاعی کاموں کے لیے ہیں، اب میں اگر پل میں خرچ کر دیتا ہوں تو دوسرے کام رہ جائیں گے۔ تو پبلک نے کہا ایسا کرو کہ آپ ہمارے لیے پل بنا دو اور اس کے اوپر ایک تھوڑا سا کرایہ ٹیکس رکھ دو، ہم روزانہ اس کو دیا کریں گے، ایک نہ ایک دن تمہارا پیسہ پورا ہو جائے گا۔ کہ بہت اچھا، یہ رائے تمہاری پسند آئی، میں پل بنا دیتا ہوں۔ پل بن گیا اور وہاں ایک ٹول ناکا بھی بن گیا۔ اب لوگ ادھر سے آتے، جو بھی آتا وہ 2 روپیہ آنے کے 2 روپیہ جانے کے دیتا۔ جب ایک مدت ہو گئی، پیسے وصول ہوتے ہوتے اور کافی ساری رقم بھی جمع ہو گئی، تو بادشاہ نے ایک ٹیم بھیجی کہ دیکھو لوگ بیزار تو نہیں آ گئے، تھک تو نہیں گئے پیسہ دینے سے، تو اگر تھک گئے ہوں، بیزار آ گئے ہوں تو پھر یہ بند کرتے ہیں۔ وہ ٹیم وہاں گئی اور کئی دن تک ٹھہری اور کہ نہیں بادشاہ سلامت، خوشی خوشی سے لوگ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے تو پھر ایسا کرو
جب لوگ بیزار نہیں آئے اور خوشی خوشی دے رہے ہیں تو 5 روپے آنے کے اور 5 روپے جانے کے ٹیکس بڑھا دیا. پھر کچھ دن کے بعد ایک ٹیم بھیجی کہ دیکھو اب لوگ تھک گئے تو کہ نہیں خوشی خوشی سے دے رہے ہیں. بہت عجیب آدمی عجیب قوم ہے یہ تو. بیزاری میں بھی تو کیسے کرو 10 روپے آنے کے 10 روپے کے جانے کے. پھر ایک مدت تک وصول ہوتا رہا, اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی. تو پھر اس نے ایک ٹیم بھیجی کہ دیکھو لوگ بیزار تو نہیں آ گئے کہ نہیں خوشی خوشی لوگ دے رہے ہیں تو کیسے کرو اب 25 روپے آنے کے 25 روپے جانے کے 2 ڈنڈے میں مارو. چنانچہ یہ کام بھی شروع ہو گیا. ڈنڈا بردار لوگ کھڑے ہو گئے, 25 روپے آنے کے لیے 25 روپے جانے کے, 2 ڈنڈے ادھر کے اور 2 ادھر کے. پھر کچھ دن کے بعد بھیجا دیکھو اب لوگوں میں کچھ احتجاج ہوا ہو, لوگ تھکے ہو بیزار ہوئے ہو. تو انہوں نے آ کر کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت لوگ خوشی خوشی پیسے بھی دے رہے ہیں ڈنڈے بھی کھا کے جا رہے ہیں, البتہ ڈنڈے مارنے والے کم ہیں کھانے والے زیادہ ہیں لہٰذا ڈنڈے بڑھائے جائیں. بالکل یہی یہ ہے تو ایک لطیفہ, لیکن حقیقت یہی ہے. دنیا کی باتوں کو چھوڑو اس بارے میں تو ہم بے ہی صحیح, لیکن دین کے معاملے میں بھی ہمارا حال یہ ہے کہ بس ایک روٹین کی زندگی گزر رہی ہے. نماز پڑھ لیتے ہیں, سلام پھیر کے چلے جاتے ہیں, دعائیں کر لیتے ہیں, لیکن نہ نماز پڑھنے سے پہلے رغبت و شوق, نہ نماز پڑھنے کے بعد کوئی بشاشت, جی نہ کوئی انبساط, نہ کوئی فرحت, اللہ تعالیٰ کے فریضے ادا کرنے پر ایک خاص قسم کی خوشی اور آئندہ ذوق و شوق کے ساتھ آمد کا انتظار. جو نصیحتیں بتائی جا رہی ہیں نہ نصیحتوں پر عمل کا کوئی جذبہ, نہ عمل کرنے کا کوئی داہیہ, نہ کوئی شوق, اور اگر عمل کر رہے ہیں تو اس پر کوئی خاص قسم کی فرحت کہ ہمیں کچھ اور بھی کرنا چاہیے. یہ بھی ایک عجیب اور ایک قسم کی بے حسی پورے معاشرے پر طاری ہے. ہم اپنی دعاؤں کے اندر جہاں ہم رزق مانگتے ہیں, اللہ سے عزت مانگتے ہیں, وہاں یہ بھی تو مانگیں کہ پیارے اللہ عمل کا ذوق و شوق عطا فرما. یہ بھی تو ہم اللہ سے مانگیں. اور یہ جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا پڑھا گیا, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العزت نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو ذکر کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی حق کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے اولاد کے اوپر. اللہ رب العزت نے آسمان کی چھت کے نیچے ہم میں سے ہر شخص کو گھر ہی کے اندر ایک ایسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کی خدمت کریں, فرمانبرداری کریں, جی ان کی راحت رسانی کا خیال رکھیں تو نہ جانے کتنی بلائیں دور ہو جائیں اور کتنی رحمتوں کا نزول ہو. کتنی رحمتوں کا نزول ہو. لیکن دوستو ہم بے حس ہو گئے. پڑوسی ملک لاہور شہر کا واقعہ ہے. ایک نوجوان کو ہاسپٹل لایا گیا, باپ بھی ساتھ میں تھا, اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہہ رہا میرا گلا مت دباؤ, میرا گلا مت دباؤ. ڈاکٹر نے کہا یہ نفسیاتی بیمار ہے, نفسیاتی مریض معلوم ہوتا ہے. تو اس کے والد نے کہا کہ نفسیاتی مریض نہیں, اپنے کیے کی بھگت رہا ہے. وہ کیا کہا, اس کو اللہ پاک نے بڑی جوانی میں 2 پیسے دینے شروع کر دیے. ماں اس کو کچھ سمجھاتی, ماں کچھ کہتی تو آگے سے کہتا کہ چپ رہے, تیرا گلا دبا دوں گا, تیرا گلا دبا دوں گا. آج یہ اپنے اس کہے ہوئے کی سزا بھگت رہا ہے. ایسی بیماری مبتلا ہوا ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہتا میرا گلا مت دباؤ, میرا گلا گھٹ جائے گا, میں مر جاؤں گا. دوستو جتنے بندہ قصور کرتا ہے, معصیت کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے, مرنے کے بعد اس کی سزا ملے گی. لیکن والدین کے ساتھ نافرمانی یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا کا ایک حصہ دنیا میں ملتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری غلام حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب میں فارغ ہو کر فلاح ادارے سے اپنے وطن گیا تو ہاتھ پکڑا
اور کہنے لگے کہ بیٹا قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا کہ کیا لائے ہو تو میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کر دوں کہ میری لاج رکھنا. اور پھر آگے یہ فرمایا کہ بیٹا اگر علم میں برکت چاہتے ہو تو اپنے استاد کے دل کو خوش کر لینا، اور اگر اللہ کے قرب میں برکت چاہتے ہو تو اپنے شیخ کے دل کو خوش کر لینا، اور اگر رزق میں برکت چاہیے تو اپنے والدین کے دل کو خوش کر لینا. پھر فرمایا ساری دنیا کے روز کتب افضال مل کر آپ کے لیے دعا کریں اور ماں باپ کا دل ناراض ہو، آپ کے لیے بد دعا کر رہے ہو تو ان کی دعاؤں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، آپ کا بیڑا غرق ہو کر رہے گا. اور اگر والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ساری دنیا کے غوث کتب افضال مل کر حرم شریف میں جمع ہو کر آپ کے لیے دعا کریں، آپ کے لیے بد دعا کریں تو ان کی بد دعا سے کچھ نہیں ہوگا، ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اتنا عظیم مرتبہ استاد محترم نے مجھے والدین کے بارے میں بتلایا. اس لیے دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے میرے محبوب میں نے ایسا گناہ کیا ہے، مجھ سے ایک ایسا گناہ سرزد ہوا ہے کہ میں زبان سے کہوں تو بہتر ہے کہ میں کوئلہ بن جاؤں، یعنی اپنی زبان سے کہنے کے قابل بھی نہیں ہوں. کیونکہ سنو تمہاری والدہ حیات ہے کہ نہیں؟ والدہ تو حیات نہیں ہے. تو کہا کہ آپ کی خالہ ہے وہ حیات ہے کہ جی خالہ ہے. کہ جاؤ خالہ سے دعا کرا لو، خالہ بھی ماں جیسی ہوتی ہے. دیکھیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ہم لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے کیسا راستہ کھول دیا. اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کی، اس کے گناہ پر مغفرت کی دعا کر دیتے تو اس کا تو کام بن جاتا، ان کا تو کام بن گیا. لیکن ہمارے لیے تو راستہ میں کھلتا نا. اللہ پاک نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے قیامت تک کا راستہ کھول دیا کہ وقت کا نبی، ظاہری بات ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو وقت کے نبی تھے اور آخر نبی تھے، وہ تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دیتے. تو اگر ہم لوگوں میں سے کوئی ایسا گناہ ہوتا اتنا گھناؤنا کہ ہم اپنی زبان سے کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کر سکتے جی، تو ہم تو تڑپ کے مر جاتے. اس لیے کہ ان صحابی نے ایسا کہا کہ مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہوا ہے کہ اگر میں اپنی زبان سے کہوں تو کوئلہ بن کے میں جل کر خاک ہو جاؤں، کوئلہ بن جاؤں، یہ بہتر اس سے جی کہ میں آپ کے سامنے اس کا اظہار کروں. تو محبوب اگر دعا دیتے تو ان کا تو کام بن گیا، لیکن ہمارا تو کام بگڑ گیا تھا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح قیامت تک ہمارے لیے ایک راستہ کھول دیا اور کہا کہ ماں تو سب کی حیات ہوتی ہے، ماں نہ ہو تو خالہ ہوتی ہے، ماں سے دعا کرا لیا کرو، تمہارے ایسے گناہ بھی اللہ معاف فرما دیں گے جو تم اپنی زبان سے اظہار نہیں کر سکتے. اور اگر ماں نہیں ہے تو خالہ بھی ماں کی قائم مقام ہوتی ہے، ماں کی بہن ہوتی ہے نا خالہ، وہ بھی ماں کی قائم مقام ہوتی ہے، اس سے دعا کرو. خالہ کے بھی ریٹ بڑھ گئے، خالہ کی بھی ریٹ بڑھ گئی. اللہ اکبر. کہ یہ وقت کے نبی کی شفقت ہے جو ہم سب پر، جس کا ہم سب کو حصہ ملا ہے. پیارے اللہ ہم سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو اور اضافہ فرمائے. کتنی پیاری بات فرما کے گئے. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے والدین کا ادب اور احترام کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں، ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کریں، اپنی آواز کو پست رکھیں. جب وہ غصے میں ہو کہ کوئی بات کہہ رہے ہو، اگرچہ آپ حق کو جانب ہے، ادھر غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن اس موقع پر ہرگز کوئی بات مت کہو، خاموش رہو. اس لیے کہ جگہ جگہ پہ جو قرآن پاک میں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نافرمانی نہ کرو، ہماری طرف سے صورت نافرمانی بھی ظاہر نہ ہو. حقیقی نافرمانی نہیں کرنی، لیکن ظاہری صورت بھی نافرمانی کی نہ بنے، اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک واقعہ ذکر کیا. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ تم سے پہلی امت میں 3 شخص سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں آندھی طوفان چلی، وہ دوڑ کر ایک غار کے اندر پناہ گزین ہو گئے. اوپر سے ایک چٹان کھسکی اور آ کر غار کے دہانے پر، غار کے منہ پہ آ کے چپک گئی. باہر جانے کا راستہ بند. اب ان تینوں نے مل کر پرزور کوشش کی کہ دھکا دے اور اس کو کھسکا دے، لیکن وہ تو بے حکل چٹان تھی، ان تینوں سے کھسک نہ سکی.
اب ان لوگوں کو اپنی موت نظر آنے لگی جیتے جی کہ ہم تو ایسی تڑپ کے مر جائیں گے، نہ یہاں ہماری کوئی داد رسی کو پہنچ سکتا ہے، اور کوئی اکا دکا اگر ہوگا بھی تو وہ اکیلا کیا کر سکتا ہے، ہمیں یہی جیتے جی مر جانا ہے۔ تو تینوں نے مشورہ کیا بھائی زندگی میں جس نے بھی کوئی نیک عمل اللہ کے لیے کیا ہے اس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرو اور اس کو واسطہ بنا کر اللہ سے دعا کرو۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے اپنا عمل پیش کیا، پیارے اللہ میں بکریاں چراتا تھا، ایک مرتبہ بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا، دیر ہو گئی، میرا معمول یہ تھا کہ پہلے گھر میں آنے کے بعد بکریوں کا دودھ دو کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک مرتبہ میں دور نکل گیا اور واپس آنے میں لیٹ ہو گیا، گھر تاخیر ہو گئی، تو بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے۔ میں نے دودھ نکالا، میرے بچے بلک رہے تھے، تڑپ رہے تھے بھوک کی وجہ سے، لیکن میں اپنے ماں باپ کے سراہنے گیا اور ان کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی، صبح صادق ہو گئی، وہ اٹھے، ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو پلانے گیا تو وہ بھی سو چکے تھے۔ پیارے اللہ اگر یہ عمل میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا کہ اللہ ہم مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، آپ اس چٹان کی بلا کو ہم سے ہٹا دیجیے تاکہ ہم نکل جائیں۔ چٹان تھوڑی سی کھسکی لیکن اتنے نہیں کہ وہ نکل سکے۔ دوسرے بندے نے کونے میں دل ہی دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے مناجات شروع کی اور کہا پیارے اللہ میری ایک چچا بہن تھی، چچا کی لڑکی تھی، بہت خوبرو تھی، مجھے اس سے محبت تھی اور میرا غلط ارادہ اس کے ساتھ تھا۔ ایک مرتبہ وہ کسی مجبوری میں کچھ پیسے قرض لینے کے لیے مجھ سے آئی، تو میں نے کہا میں پیسے تو دوں گا لیکن میرے ارادے کی تکمیل بھی تجھے کرنے دینی ہوگی۔ وہ مجبور تھی۔ جب میں اپنے غلط ارادے کی تکمیل کے لیے اس کے قریب گیا تو اس نے ایک لفظ کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ جب اس نے کہا اتق اللہ تو میرے باطن کے اندر کہ اللہ آپ کے تقوی کا، آپ کے خوف کا، ڈر کا جی ایک سما بن گیا۔ رب کریم میں نے یہ عمل اس کے ساتھ نہیں کیا اور میں نے اس کو وہ پیسے بھی دے دیے اور پھر کبھی اس سے پیسے وہ واپس مانگے بھی نہیں۔ میرے پیارے اللہ اگر یہ عمل میں نے آپ کی خوشنودی اور آپ کی رضا کے لیے کیا تو پیارے اللہ اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے دیجیے۔ تو چٹان تھوڑی سی اور کھسکی لیکن ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ اس میں سے وہ نکل پاتے۔ تیسرے نے اپنا عمل پیش کیا، رب کریم میرے یہاں کچھ مزدور کام کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک مزدور نے مزدوری کی، کام پورا کیا لیکن اپنی مزدوری کے پیسے نہیں لیے، وہ چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ گھر نکل گیا، اس نے اپنے پیسے بھی مجھ سے طلب نہیں کیے۔ میں اس کو تلاش کرتا رہا لیکن نہ ملا، اس کے پیسے میں نے اپنی تجارت میں لگا دیے۔ پیارے اللہ آپ نے میری تجارت میں برکت دی، ڈھیر ساری بکریاں، گائے تھی، میں نے اس کو جمع کر لی۔ ایک روز وہ اچانک ایک مدت کے بعد آیا اور کہا لا میری مزدوری کے پیسے، کہا یہ جو باڑے میں اونٹ اور بکریاں بندھی ہوئی ہے یہ سب تیری ہے، اپنا حصہ لے کے جا۔ کہا مجھ سے مذاق مت کرو، کہ نہیں مذاق نہیں میں کر رہا ہوں، میں نے آپ کے پیسے مزدوری کے اپنی تجارت میں شامل کیے تھے، اسی کی یہ برکت ہے جو نظر آ رہی ہے، یہ سب تمہارا ہے۔ وہ ایک ایک بچہ لے کر گیا، وہ کچھ چھوڑ کے بھی نہیں گیا، وہ سب کچھ لے کر چلا گیا۔ پیارے اللہ اگر یہ عمل میں نے آپ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا، رب کریم اس چٹان کو کھسکا دیجیے تاکہ ہم یہاں سے نکل جائیں، ہماری جان بخشی ہو، ہم یہاں سے نکل کے باہر چلے جائیں۔ وہ چٹان کھسکی اور وہ تینوں کے تینوں افراد باہر نکل گئے۔ تو دیکھیے اس میں سب سے پہلا عمل جس نے اپنا پیش کیا وہ اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک تھا۔ دوستوں والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی خدمت اور والدین کو راحت پہنچانا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ زندگی میں اگر کسی ایسی انہونی میں بندہ پھنس بھی جائے، پریشان بھی ہو جائے تو اللہ رب العزت والدین کی دعائیں آڑ بنا دیتی ہے اور اس مصیبت سے اس کو نکال لیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی ٹوٹ کر خدمت کریں، اپنے والدین کا ادب اور احترام کریں، ان کا کہا مانیں، اور والدین بوڑھے ہو چکے، کمزور ہو چکے، یہ دینی علم نہیں رکھتے تو پھر ہم ان کی خیر خواہی یہ بھی کریں کہ ہم ان تک دین کی بات پہنچائیں احسن طریقے سے، بہت پیارے انداز کے ساتھ۔ ہم ان کی جسمانی خدمت بھی کریں اور ان کی روحانی خدمت بھی کریں۔
ان تک دین کی باتیں پہنچائیں. جی کوئی کتاب لے کر بیٹھیں، کتابی تعلیم، کوئی جو ہے ترغیب و ترغیب کی بات ان کو سنائیں تاکہ ان کا دل لرزے، ان کا دل ذات حق کی طرف متوجہ ہو. جو وہ والدین جو بوڑھے تھے، جو بیچارے جاہل تھے، انہوں نے محنت مزدوری کر کر کے ہمیں عالم بنایا، ہمیں حافظ بنایا، اور ہم اس قابل ہو گئے کہ لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہوں گے، لوگوں کو دین کی باتیں سناتے ہوں گے. تو کیا ہم اپنے والدین کو نہیں سنا سکتے؟ ہم اپنے والدین کو لے کے نہیں بیٹھ سکتے؟ ہم ان کی آخرت بنانے کے لیے کچھ محنت نہیں کر سکتے؟ افسوس کی بات ہے دوستو، بوڑھے ماں باپ، اکیلے بوڑھے ماں باپ 4-4 5-5 بچوں کو جن کر اور ان کی تربیت کر کے ان کو جوان کر دیتے ہیں، لیکن یہ 4-4 5-5 بچے مل کر ایک بوڑھے ماں باپ کو نہیں سنبھال پاتے. ایک بوڑھے ماں باپ کو نہیں سنبھال پاتے. اگر کسی بھائی کے ساتھ ماں باپ کا دل لگ رہا ہے، اس کے گھر سے مناسبت ہے، اس کے گھر میں رہ رہے ہیں، تو دوسرے یہ نہیں سوچتے ایک بھائی ہے جو خدمت کر رہا ہے، ہمیں کچھ مالی تعاون اس کا کرنا چاہیے، کھانے پینے کی چیزوں میں ہمیں بھی حصہ شامل کرنا چاہیے، اوڑھنے بچھانے کی چیزوں میں ہمیں بھی حصہ شامل کرنا چاہیے. ماں باپ تو ہمارے بھی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ والدین کا دل اس بھائی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ وہ قیام کیے ہوئے ہیں، لیکن حصہ تو ہمیں بھی لگانا چاہیے. نہیں کرتے دوست، یہ بہت بری بات ہے دوست، بہت بری بات ہے. آسمان کی چھت کے نیچے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا مستجاب ذریعہ عطا فرمایا ہے کہ جن کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہمارے ہاتھ میں رد نہیں ہوا کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول فرماتے. تو دوستو ارادہ کرو کہ ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں، ہم ان کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کریں. اور حسن سلوک جی اس سے پہلے یہ کہ ہم نے جو کچھ ان کا دل دکھا رکھا ہے، ہم نے جو ان کا دل دکھا رکھا ہے، جو نافرمانی کر رکھی ہے، پہلے اس کی معافی تلافی کر لیں، پہلے ان کا دل خوش کر لیں، ان کا دل خوش کر لیں. اگر بچہ پردیش میں ہے، بہت دور ہے، والدین کے پاس جانے میں دیر ہے، فون کے ذریعے سے یہ کام کیا جا سکتا ہے. پیار بھرے محبت بھرے انداز سے معافی تلافی کی جا سکتی ہے. جی ماں باپ کا دل تو کتنا نرم ہوتا ہے اولاد کے ہاتھ میں. قریب میں ہے تو قریب میں جا کر سکتے ہیں، اور اس بات کا ارادہ کریں کہ آئندہ اپنے ماں باپ کا دل دکھانا نہیں. کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی 70 مرتبہ معافی مانگتا ہے، 70 مرتبہ دل دکھاتا ہے. وہ ایک عادت سے بنا رکھی ایسا مکمل یکسوئی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ارادہ کریں. آج کل بچوں کے نکاح ہو جاتے ہیں. بقول ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ نکاح 2 جملوں سے ہوتا ہے. قاضی شریعت 2 جملے کہتا ہے، تلوار خان کی لڑکی، بندوق خان کا لڑکا، اتنے مہر عوض زوجہ بنا کے آپ کے نکاح میں دی، آپ نے قبول کیا؟ جی ہاں میں نے قبول کیا، ہو گیا نکاح. یہ 2 جملوں سے نکاح ہوتا ہے. لیکن نکاح کے بعد حقیقی معنی میں بیوی کو بیوی بننا نہیں آیا، اور وہ ماں بن جاتی ہے، اس کو ماں بننا نہیں آیا. کاش کہ وہ نکاح سے پہلے اس بات کو سیکھتی، اس بات کو پڑھتی، اس بات کو اپنے مطالعے میں رکھتی، کہ نکاح کے بعد بھی اس بات کا مطالعہ کرتی اور فکر کرتی کہ ایک ماں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ایک بیوی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، اس کا حسن کردار کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے دل جیت سکتی ہے، وہ کس طرح سے گھر کے اندر لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکتی ہے. یہ سب چیزیں کتابیں موجود ہیں، لیکن کس کو فرصت ہے؟ جس کو دیکھو فوراً اپنا وقت ضائع کرنا. فون دیکھنے کی فرصت ہے، دنیا بھر کی خرافات دیکھتے ہیں، دنیا بھر کی گیم دیکھتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، دنیا بھر کے ڈرامے دیکھتے ہیں، لیکن کردار ساز بات نہ پڑھتے ہیں نہ کبھی کوئی دیکھتے ہیں. میں کسی علاقے میں بیٹھا ہوا تھا، بیان کر کے پتہ چلا کہ کچھ نوجوان شور کرتے ہوئے جا رہے. میں نے کھڑکی سے جا کر دیکھا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں جھنڈے ہیں، ہر ایک کے سر پہ خاص رنگ کی پگڑیاں ہیں، اور حالانکہ اہل اسلام کا محلہ تھا. کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ لڑکے اپنے دلہا دوست کے ساتھ لڑکی لینے کے لیے، اس کی بیوی لینے کے لیے اس کے گھر پر جا رہے ہیں. میں نے کہا یہ اس کی بیوی کو لینے کے لیے جا رہے ہیں کہ چڑھائی کرنے جا رہے ہیں؟ یہ جھنڈا بردار پورا جو قافلہ گیا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ پڑوسی ملک میں ڈرامے اس طرح کے چل رہے ہیں، اور اس طرح وہ جاتے ہیں تو ان کو دیکھ دیکھ کر یہ بھی سیکھ گئے.
ہائے ہائے دوستو، اس فون سے اور یوٹیوب سے اور سوشل میڈیا سے کتنے پہلو ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہماری معاشرت تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اب بتائیے، یہ لڑکے یہ اوباش قسم کے کسی شریف گھرانے پر جائیں گے اور وہاں سے اس کی دلہن وہ اپنے دلہے کے ساتھ آئے گی، تو کیا وہ اس اوباش زمرے کے ساتھ میں ایک شریف زادی جانا پسند کرے گی؟ ہونا تو چاہیے اس کو یہ کہہ دے کہ پہلے اس خرافات کو ختم کرو، ان کو روانہ کرو اپنے گھر پر، میرا نکاح تمہارے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ تھوڑی ہوا ہے، ان کے ساتھ میں کیوں جاؤں؟ لیکن نہیں، قافلوں کی شکل میں جاتے، ایسے ہوگے دلہا اور ایسی ہوگی دلہنیں۔ غیرت نام کی کوئی چیز نہیں رہی، غیرت نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ میرے بھائیوں، دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، کتابوں کو پڑھیں، ہر عمل کو کرنے سے پہلے اس عمل کا احسن طریقہ انجام دینے کا کیا ہے وہ اپنے اسلاف سے پوچھیں، اپنے بڑوں سے پوچھیں، مفتیان کرام سے پوچھیں، مجھے نکاح کرنا ہے تو احسن طریقہ نکاح کرنے کا کیا ہے، اسہل طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کس طرح ہوا کرتے تھے؟ ان کے یہاں بھی تو بچے تھے، ان کے بھی تو نکاح ہوئے ہیں، انہوں نے کس طرح سے کیے؟ وہی انہی کی زندگی تو ہمارے لیے، انہی کی حیات طیبہ تو ہمارے لیے اسوہ قدوہ اور نمونہ ہے، وہ نمونہ ہمارے سامنے آپ پیش کریں۔ کون پوچھتا ہے دوستو؟ کوئی نہیں۔ کچھ نوجوان بچے ہمت کرتے ہیں تو ماں باپ آڑے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار چپ رہ، تو بھی کماتا نہیں ہے، تجھے کچھ پتہ نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہم جو کریں گے وہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ یہ بچہ کئی مرتبہ وہ سب کرتا ہے جو ماں باپ کہتے ہیں۔ اس لیے عملی پہلو اپنا اتنا مضبوط نہیں بنایا ہوتا کہ یہ ماں باپ کے سامنے اگر دو بات کہے شریعت کی تو ماں باپ سر تسلیم خم کرنے کو تیار ہو جائے کہ ہاں بیٹا تم نے دین پڑھا ہے، ہم نے بچپن سے تمہیں دیکھا کہ تم دین پر عمل کر رہے ہو، تم متقی ہو۔ جی یہ بچہ آگے کہہ تو سکتا ہے امی ابا آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ چیز ٹھیک نہیں ہے، دیکھو میں نے دین کا علم حاصل کیا، کل میں ممبر پر بیٹھ کے لوگوں کو دین کی باتیں سکھاؤں گا، کل میں لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ سادگی کے ساتھ اس طرح سے نکاح کیا جاتا ہے جی، اور نکاح کی سنت یہ ہے، کل میں سمجھاؤں گا، لیکن میرا نکاح اس طرح سے ہوا ہوگا تبھی تو میں اس قابل بنوں گا کہ میں لوگوں کے سامنے کہہ سکوں۔ جب میں نہیں کروں گا اور آپ اس طرح سے نہیں کریں گے جیسے شریعت نے کہا ہے تو میں کل کس منہ سے بات کروں گا؟ میں ساری باتیں کہوں گا لوگوں کے سامنے، لیکن جب نکاح کی بات آئے گی تو نہ جانے کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں بولے صاحب اپنی زبان خاموش کرو۔ جب تمہارا نکاح ہوا تو ہم نے دیکھا تھا، ہمارے پاس مووی موجود ہے، فوٹو موجود ہے، ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے، تم نے تو سارے شوق پورے کیے تھے، اور آج جب ہماری باری آئی ہے تو تم ہمیں فتوے سنا رہے۔ تو جب یہ بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی باکردار زندگی گزار کر یہ بات کہے گا تو آخر ماں باپ بھی تو عقل و فہم رکھتے ہیں، وہ بھی تو سمجھیں گے نا۔ تو بہت سارے نوجوان بچے اول تو چلنے کے لیے تیار نہیں، اور کچھ ہمت بھی کرتے ہیں تو ماں باپ کے سامنے سرنڈر کر جاتے ہیں، اور وہ اس لیے سرنڈر کرتے ہیں کہ خود اپنا عملی پہلو مضبوط تو نہیں کیا، اپنا عملی پہلو مضبوط کیا ہوتا، تقوی کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی، ماں باپ کی بات مانی ہوتی تو یہ بھی تو کہتے امی ابو میں نے ہر موقع پہ آپ کی بات کو مانا ہے، اور آج آپ سماج کی بات کو ماننے کے لیے ایسے کام کر رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہے، لہٰذا آج ایک بات مجھے سن لیجیے، میں اس طرح سے نکاح کرنا نہیں چاہتا جس طرح سے لوگ کر رہے ہیں، جس طرح دھوم دھڑاکی کے ساتھ، شور شرابے کے ساتھ، رسم و رواج کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ امی پلیز آپ میری بات مان لو، زندگی بھر میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اس لیے کہ یہ عمل میرا ایک نمونہ بنے گا، نہ جانے کتنے لوگ اس نمونے پر چلیں گے، آگے نہ جانے کتنے لوگ اس نمونے پر چلیں۔ بہرحال بات تو یہاں سے نکلی تھی کہ جو بچیاں نکاح کرتی ہیں انہوں نے نہ بیوی بننا سیکھا نہ ماں بننا سیکھا جی، اگر وہ ماں کا کردار نبھاتی اور بچوں کی بہترین تربیت کرتی، یہ بچے مجال ہے زندگی میں ان کی نافرمانی کرتے، اور ماؤں نے تو کیسے کیسے کردار دکھائے جی، کتابوں میں واقعات موجود ہیں، ماؤں نے کیسے کیسے کردار دکھائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، احمد غزالی اور محمد غزالی دو بھائی تھے، دونوں کی والدہ نے ایسی ان کی تربیت کی جیسے کوئی شیخ کامل اپنے مریدوں کی کیا کرتا ہے، ایسی تربیت کر کے دکھائی۔ ایک بھائی عالم تھے، بڑے تھے، مسئلے مسائل بتا، ایک بھائی امام تھے،
مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، ایک جو ہے مسئلے مسائل بتایا کرتے تھے. لیکن عجیب بات ہے، ایک بھائی کے پیچھے دوسرے بھائی نماز نہیں پڑھتے تھے. تو جو بھائی امام تھے انہوں نے اپنی والدہ سے شکایت کی کہ امی ہمارے چھوٹے بھائی جو ہیں یہ ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو آپ ذرا ان کو نصیحت کریں. یہ بات وہ خود بھی کہہ سکتے تھے لیکن خود نہیں، والدہ سے کہلوائی. والدہ نے کہا بیٹا کیوں تم بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھا کرو. اچھا غالباً مغرب کی نماز کا وقت تھا، پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے. سارے لوگ بڑے خوش ہوئے کہ آج تو چھوٹے میاں بھی آگے بڑے میاں کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، اور کنکیوں سے اشارہ کرنے لگے کہ آج تو یہ بھی آئیں گے جناب. خیر نماز کی نیت باندھی. پہلی نماز مکمل کی انہوں نے، پہلی رکعت، اور جیسے دوسری رکعت شروع ہوئی نیت توڑ کے نکل گئی، الگ سے نماز پڑھی. اب دائیں بائیں کے لوگوں کو احساس تو ہوگا نا یہاں سے کوئی نکل کر گیا. اب تو دیکھا کہ وہی جناب تھے جو آج پہلی مرتبہ آئے تھے، تو لوگوں نے اور زیادہ خسر کی، آپس میں باتیں کی. امام صاحب کو بھی احساس ہو گیا، بڑے بھائی کو بھی احساس ہو گیا کہ چھوٹے میاں نکل کر گئے. اب وہ گھر پر آئے، بڑے رنجیدہ تھے. کہا امی جان اگر زندگی بھر نہ پڑھتے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، آج پڑھی اور ایسی عجیب و غریب پڑھی کہ ایک رکعت میرے پیچھے اور باقی الگ. ماں نے بلایا، بیٹا تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ بھائی نے کہا امی جان پہلی رکعت میں نے جب امام صاحب کی ابتدا کی میں نے دیکھا کہ امام صاحب کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، لیکن جب دوسری رکعت میں قراءت شروع کی تو میں نے دیکھا کہ ان کا دل تو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے. تو میں نے سوچا جب امام ہی کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا فائدہ کیا. تو میں نے الگ سے سکون سے نماز پڑھی. آج کی کوئی عورت یہ بات سنتی تو اس چھوٹے میاں کو پیشانی پہ بوسہ دیتی، سینے سے لگاتی، واہ واہ میرا بیٹا صاحب کشف ہو گیا. امام کے دل میں بھی جھانک کر دیکھنے لگا، میرا بیٹا اللہ کا ولی بن گیا. ماں نے فوراً پوچھا کیوں بیٹا، کیوں غفلت کے ساتھ تم نے نماز پڑھائی؟ کیا امی جان میں نماز سے پہلے مسائل کی کتاب پڑھ رہا تھا، مسائل کی کتاب پڑھ رہا تھا. پہلی رکعت میں میری توجہ اللہ کی طرف رہی، دوسری رکعت میں قرات کر رہا تھا تو زبانی یادیں سوچتے تو میری توجہ مسائل کی طرف چلی گئی. اور امی اب دعا کرو آپ کہ اللہ تعالیٰ مجھے حضوری والی نماز پڑھانے کی توفیق دے. ماں نے کہا ہائے افسوس، دونوں میں سے میرا ایک بھی کام کر نکلا. آگے والا مسائل کو دیکھتا رہا، پیچھے والا آگے والے کے دل کو دیکھتا رہا، اللہ کی طرف تو ایک بھی متوجہ نہیں تھی. کتنی گہری بات کہی دوستو، کتنی گہری بات کہی. یہ وہ مائیں تھی جن کی گود میں، جن کی چھاتیوں سے دودھ پینے والے بچے احمد غزالی اور محمد غزالی بنے. اللہ کرے یہ جو میری ماں بہنیں ان آوازوں کو سن رہی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو باکردار بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگے کہ ارے اللہ اولاد کی تربیت کے لیے جو احسن طریقے ہیں کہ اللہ وہ سجھا دیجیے، کہ اللہ ہمیں خود باعمل ماں بنا دیجیے، باعمل باپ بنا دیجیے، کہ اللہ ہماری بدعملی کا اثر ہماری اولادوں پر ظاہر ہو. جب بچے گود میں پلتے ہیں اور بڑھتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں اس وقت تو والدہ کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. اور جنہوں نے اس دور کے اندر اپنے آپ کو سنوارا اور محنت کی، اللہ پاک نے ان کی محنتوں کو ضائع نہیں کیا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے بچے تھے، جب پیدا ہوئے تو ان کے والد نے یہ ارادہ کیا میں اپنے بچے کے لیے ہمیشہ حلال کما کر لا کے دوں گا، حرام اور مشتبہ چیز سے اپنے آپ کو بچاؤں گا اور اپنے گھر کو ایسی روزی سے بچاؤں گا جو حرام اور مشتبہ ہوگی. میں اپنے بچے کی حلال روزی سے اس کی تربیت کروں گا جسمانی. ماں نے ارادہ کیا میں اپنے بچے کا ایمان بناؤں گی، یقین بناؤں گی کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کی شان جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، سمجھدار ہوا، والدہ نے اس بچے کو پڑوس کے ایک محلے میں کسی گھر کے اندر طے کر دیا کہ بچہ یہاں تجھے قاعدہ پڑھنا ہے. میں نے اس کا راستہ بتا دیا اور وہاں جاتا اور پڑھ کے کچھ گھنٹے کچھ وقت گزارنے کے بعد واپس آتا. ادھر والدہ روزانہ کوئی نہ کوئی چیز تیار کر کے پکا کے ایسی جگہ رکھ دیتی
تاکہ بچہ آسانی کے ساتھ تلاش کرے تو اسے مل جائے۔ اب بچہ واپس لوٹتا، کہتا امی مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ کہا بیٹا دیکھو ہم تو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کھاتے ہیں، تم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ امی میں اللہ سے کیسے مانگو؟ تو چھوٹا سا ایک مسلح بچھا دیتی، کہتے بیٹا یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے کہو اللہ جی بھوک لگ رہی ہے، اللہ جی روٹی دے دو، اللہ جی کھانا دے دو، اللہ جی بھوک لگ رہی ہے، اللہ آپ کریم ہیں آپ رحیم ہیں، چند دعا کے جملے سکھا دیے۔ پھر کہتے اب ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ پھراؤ اور تلاش کرو، اللہ بہت غفور رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی کھانا آپ کے لیے بھیج دیا ہوگا۔ اب بچہ تلاش کرتا، آسانی کے ساتھ اس کو مل جاتا، اس طرح سے ایک معمول بن گیا۔ ایک روز والدہ کسی پڑوسن کے پاس جا کر بیٹھی اور بات کچھ ایسی لمبی چلی کہ وہ ٹائم اوور ہو گیا، جو وقت بچے کے آنے کا وہ زیادہ ہو گیا۔ تو اس والدہ کی توجہ جو وقت کی طرف گئی تو ایک آہ نکلی، پڑوسن نے کیا بات ہے، کیا تکلیف؟ کہا میرے بچے کے آنے کا وقت ہو گیا اور میں اس کے ایک تربیت کے ایک مرحلے سے گزار رہی ہوں، اور ہائے آج کیا ہوگا؟ بس یہ کہہ کے فوراً گھر سے نکل گئی۔ جیسے گھر پر گئی، اب راستے میں آنسو بہا رہی ہے، رو رہی ہے، پیارے اللہ میری محنت کو ضائع نہ فرمائیے، میرے پیارے اللہ میری لاش کو رکھ لیجیے، اللہ جی میں ایک محنت کر رہی ہوں، آج جب بچہ گھر میں آئے گا اور آج تو میں کھانا بنا کے چھپا نہیں سکی، جب وہ آئے گا دعا کرے گا اور تلاش کرنے پر نہیں ملے گا تو وہ سوچے گا اللہ وہ ہے جو دیتے بھی ہیں اور کبھی نہیں بھی دیتے، تو اس کے دل پر اعتماد سے ایک ٹھیس پہنچے گی، میرے پیارے اللہ لاج رکھ لیجیے۔ اللہ کی شان جیسے گھر میں داخل ہوئی، دیکھا دروازہ کچھ کھلا کچھ بند تھا، آہستہ سے کھولا، بسم اللہ پڑھ کے قدم اندر رکھا، دیکھا بچہ چارپائی سے گہری نیند سو رہا ہے۔ ماں نے جلدی سے کوئی حلوہ ٹائپ کی کوئی چیز بنائی اور بنا کر کہیں چھپا دی اور کہا بیٹا، والدہ چارپائی کے پاس آئی، بچے کے قریب پہنچی، اس کے رخسار پر بوسہ دیا اور منہ کو تھپتھپا کے اٹھایا کہ بیٹا اٹھو بھوک لگ رہی ہوگی، اللہ سے دعا کر لو، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ کھانا عطا فرمائیں گے۔ بچے نے آنکھیں بچ لی اور والدہ کی طرف دیکھا اور کہا امی میرے اللہ نے مجھے روٹی کھلا دی۔ کہ بیٹا وہ کیسے؟ کہ امی جب میں آیا میں نے دیکھا میری والدہ گھر میں نہیں ہے تو میں نے مصلی بچھایا اور اللہ سے دعا کی، اللہ جی آج تو امی بھی نظر نہیں آ رہی، امی کو بھیج دیجئے، اور اللہ جی بہت بھوک لگ رہی ہے، اللہ جی روٹی دے دیجئے۔ امی جیسے آپ مجھے دعا کرایا کرتی تھی ایسی دعا پوری کر کے جیسے میں اٹھا مصلی کے قریب میں روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا، امی آج میرے اللہ نے ایسی روٹی کھلائی، آج تک میرے اللہ نے ایسی روٹی نہیں کھلائی۔ بس اتنا سننا تھا، بس سجدے میں گر گئی اور اللہ کے سامنے آنسو بہانے لگی کہ پیارے اللہ آپ نے میری لاج رکھ لی۔ یہی بچہ آگے چل کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بنا، جو مغل بادشاہوں کا شیخ بنا آگے چل کر۔ اللہ رب العزت نے کیا مقام بلند عطا فرمایا، لیکن کس کی محنت تھی؟ ماں کی محنت تھی۔ تو ماؤں کو بھی چاہیے کہ وہ با کردار بنے، اور ایسی ماؤں کی ماتحتی میں پلنے والے بڑھنے والے بچوں کو پھر ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ماں باپ کا احسان مانے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی خلاف ورزی نہ کرے، اور ماؤں کی ہوائیں، ماؤں کی دعائیں جنت کی ہوا ہوا کرتی ہے، ماں کی دعا جنت کی ہوا ہوا کرتی ہے۔ اس لیے دوستو ارادہ کر لو، آج تک جو کچھ نافرمانی کی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لیں، پیارے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اور والدین سے اپنی معافی بھی طلب کر لیں کہ امی ابا مجھے معاف کر دیجئے، میں جوان ہو گیا، میں خود بچے والا ہو گیا، اور آج تک میں آپ کے حق کو نہ پہچان سکا، آپ کے ادب کو نہ پہچان سکا، آپ کے مقام اور مرتبے کو نہ پہچان سکا، امی ابو مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں جو بچے اپنے ماں باپ سے جیتے جی دنیا میں اپنا معاملہ صاف کرتے ہیں اور ان کی دعائیں اپنے لیے شامل حال کرواتے ہیں۔ دوستو اس کا اہتمام کریں۔ تو جو بچیاں یہ آوازیں سن رہی ہیں، یہ بات سن رہی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ کل کی مائیں ہیں، اگرچہ آج وہ ابھی تک ان کا نکاح نہیں ہوا لیکن ان مرحلوں سے ان کو گزرنا ہے، تو وہ ابھی سے اپنی زندگی میں اس بات کی مشق کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگا کر اس بات کو اللہ سے مانگے کہ میرے پیارے اللہ آپ نے ایک نسوانی صفت مجھے دے کر رب کریم میرے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری لگائی ہے، پیارے اللہ میں کمزور سی ایک ذات ہوں، میں ان ذمہ داریوں کو نہیں نبھا سکتی، میرے پیارے اللہ
جس وقت جو ذمہ داری میرے ذمہ آئے کہ اللہ اس کا احسن طریقہ اس ذمہ داری کو نبھانے کا مجھے عطا فرما اور اس زمانے کا بہترین فرد بنا کے مجھے قبول فرما. اگر میں بیوی بنوں تو بہترین فرد بن کر بیوی بنوں, بیوی کا بہترین فرد بنوں. اگر میں ماں بنوں تو ماں کا بہترین فرد بن کے کردار ادا کروں. اگر میں نانی دادی بنوں تو نانی دادی کا بہترین فرد بن کے اپنا کردار ادا کروں. یہ چیز ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے. ہم اپنی بچیوں کو سجھائیں, سکھائیں یہ مضمون کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے. ابھی سے محنت کریں گے, کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ مقام آتے آتے اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائیں, ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائیں. اور دوستو, یہ جو ہمارے اوپر بے حسی سی طاری ہے, جو میں نے بیٹھتے کے ساتھ ہی ایک لطیفے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کی, اس بے حسی کو دوستو دور کریں. یہ جو پوری فضائیں مسنون ہو چکی ہے, پوری فضا مسنون کیسے؟ مثال کے طور پر ہم مسجد کے حرم میں بیٹھے, جماعت خانے میں بیٹھے, ٹھیک ہے, اگر یہاں انٹرنیٹ چالو کریں, انٹرنیٹ یعنی فون میں چالو کریں تو فون ایک ریسیور ہے, ریسیو کرنے والا ایک آلہ ہے. تو اس مسجد کے حرم میں, اس مسجد کے جماعت خانے کے اندر وہ مسنون فضائیں داخل ہیں. اگر ہم ریسیو کریں گے تو بری بری چیزیں اس پہ دکھنی شروع ہو رہی ہیں, انٹرنیٹ کی بدماشیاں یہاں بھی آنی شروع ہو رہی ہیں. اور تو اور آپ حرم پاک میں بھی اگر فون کو چالو کریں گے تو وہاں بھی آنی شروع ہو جائیں گے. معلوم ہو پوری کی پوری فضا مسنون ہو چکی ہے. تو جب شہر اتنا پھیل چکا ہو اور فضا اتنی مسنون ہو چکی ہو تو اس کے مقابلے کے لیے ہمیں کتنا کچھ کرنا پڑے گا, ہمیں کتنا تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا, ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف کتنا رجوع اختیار کرنا پڑے گا. اس کے بارے میں تو ذرا سوچیں, یہ بھی تو کمپیئر کریں. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بس ہم نے سفید کپڑے پہن لیے, روزہ رکھ لیا, کچھ تلاوت کر لی, کچھ صبح شام کے بیانوں میں شرکت کر لی, تعلیم حاصل کر لی, ہم نے ذرا زندگی کا حق ادا کر دیا اور بس اتنا کافی ہے, اتنا کافی. اس سال بھی اور گزشتہ سال بھی اس عاجز نے اپنے ساتھیوں کو گواہ بنا کر مکہ مکرمہ میں مینا کے اندر جمرہ اولا سے لے کر جمرہ عقبہ تک یہ 3 شیطان کے جو پلر بنے ہوئے ہیں مینا کے اندر, پہلے کو جمرہ اولا کہتے ہیں, دوسرے کو جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں, اور سب سے آخری کو بڑا شیطان بھی کہتے ہیں اور جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں. تو پہلے دن صرف بڑے شیطان کو رمی کرنی ہوتی ہے. تو مینا سے جب آتے ہیں تو پہلا ملتا ہے, پھر درمیانی ملتا ہے اور پھر بڑا ملتا ہے. تو پہلے دن ان کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے, رمی کرنی نہیں ہوتی, بڑے شیطان کا رمی کرتے ہیں. تو میں نے گھڑی میں دیکھا اور اپنے ساتھی کو گواہ بنایا کہ بھائی کتنا بج رہا ہے, کتنا. میں نے کہا دیکھو کنٹینیو یہاں سے چل رہے ہیں اور آخری جمرے پہ جب پہنچیں گے اس وقت مجھے بتانا. 8 یا 9 منٹ, مشکل سے 8 سے 9 منٹ ہم کو لگے وہاں تک جاتے ہیں. پھر ہم نے رمی جمرات کر لی, 7 کنکریاں پہلے دن مان لی. پھر میں نے اپنے ساتھی کے سامنے اپنا ایک سبق سنایا. تو دیکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ننھے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے ذبح کرنے کے لیے. اللہ کا حکم تو خواب تھا اس کو پورا کرنے کے لیے. اور یہ جو 3 شیطان ہیں, 3 جگہوں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے بیٹھایا. حالانکہ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں میں کوہرام مچا ہوا تھا, چیخیں نکل رہی تھی ان کی, پیارے اللہ آج آپ کیا امتحان لے رہے ہیں کہ ایک باپ سے بیٹے کو ذبح کروا رہے ہیں. اور ملائے اعلیٰ کے فرشتے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے, اور اللہ کی رحمتیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ننھے اسماعیل السلام پر چھم چھم برس رہی تھی. اتنے مبارک وقت پر, ایسے انتہائی اہم وقت پر شیطان ملعون مایوس نہیں ہوا اور سوچا کہ ٹرائی تو کرتا ہوں بہتانے کی, اگر کام آ گیا, اگر میرا داؤ کام آ گیا تو بہت اچھا, نہیں تو فیل تو میں ہوتا ہی رہتا ہوں. لیکن وہ اپنا داؤ پھینکنے سے مایوس نہیں ہوا, کام کیا نا اس نے, اور 3 مرتبہ کیا. کتنی دیر میں؟ یہی 8-9 منٹ کے درمیان 3 مرتبہ اس نے وار کیا. اور کس پر کیا؟ اتنے اولو العزم نبی پر کیا جن کو اللہ پاک نے اپنا خلیل کہا, جن کو اللہ پاک نے اپنا دوست کہا, جن کے اوپر اتنی بڑی آزمائش ہے کہ وہ آج اس آزمائش میں کامیاب ہونے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج مزید ان کے اوپر انعام کی نوازشیں ہونے والی. جی
ایسے اولو العزم نبی کو چھیڑ رہا ہے، کون؟ شیطان ملعون، اور ایسے وقت میں جبکہ ان کے دل کے اوپر اللہ کی رحمت اور توجہ ہے۔ تو شیطان ایسے نبی سے مایوس نہیں ہوا۔ دوستوں میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہے، ہم تو بیٹھے ہی اس کے راستے میں، وہ تو جہاں تہاں ہمیں گھما سکتا ہے، اور پھر ہم اتنے مطمئن ہیں۔ وہ تو وقت کے نبی ہو کر اس سے مطمئن نہیں ہوئے، اور ہم نہ نبی ہیں نہ ولی، اور ہم ایسے مطمئن ہوں گے۔ تو دوستوں سوچنے کا مقام ہے، جب فضائیں اتنی مسموم ہے، اتنی زہریلی ہے جی، تو ہمیں رجوع اور بڑھا دینا چاہیے۔ جب اندھیرا بڑھتا ہے تو چراغوں کی لو کو بڑھا دیا جاتا ہے، جب اندھیرا بڑھتا ہے چراغوں کی لو کو بڑھا دیا جاتا ہے، چراغ اور روشن کر دیے جاتے ہیں، ایک دیا اور جلا دیا جاتا ہے، ایک بلب اور روشن کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اندھیرا بڑھ گیا۔ تو جیسے جیسے ظلمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، جیسے جیسے نفس و شیطان کی طرف سے حملے بڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رجوع میں ایک قدم ہم اور بڑھائیں، ایک قدم اور بڑھائیں، یہاں تک کہ اللہ کا قرب خاص ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہ مضمون یاد رہے گا دوستوں۔ اللہ تعالیٰ کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کھلونے توڑ دیتا تھا میں جب چھوٹا سا بچہ تھا، کھلونے توڑ دیتا تھا میں جب چھوٹا سا بچہ تھا، میرے رونے سے میری ماں کھلونے جوڑ دیتی تھی، سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کر تجھے الفت ہے بندے سے، سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کر تجھے الفت ہے بندے سے، تجھ کو جوڑ دے یا رب میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں، سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کر تجھے الفت ہے بندوں سے، تو مجھ کو جوڑ دے یا رب میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اعمال نہیں کچھ بھی یہ حال ہمارا ہے، اعمال نہیں کچھ بھی یہ حال ہمارا ہے، ایک تیری رحمت کا اللہ سہارا ہے، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، دن رات گناہوں میں
کٹتے ہیں میرے مولا دن رات گناہوں میں کٹتے ہیں میرے مولا بدکار ہوں مجرم ہوں شیطان نے مارا ہے اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب. ہاتھ اٹھا لیجیے دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. الذی ہم ظاہر میں آپ کے بندے حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما, ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما, شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما, برے دل سے بری بات سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما, سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. میرے پیارے رب, وہ کتنے بچے کتنے نیک اور خوش قسمت ہوتے ہیں جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو حج پر لے کر جاتے ہیں, دو پیسے کماتے ہیں, جمع کرتے ہیں, اور جب ایک مقدار میں پیسے جمع ہو جاتے ہیں بوڑھے ماں باپ کو حج پر لے کر جاتے ہیں, انگلی پکڑ کر طواف کرواتے ہیں اور انگلی پکڑ کر صحیح کرواتے ہیں, اور پھر 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں نوجوان بچہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی گود میں سر رکھ کر روتا ہے, کہتا امی میں نے بھری جوانی میں تمہیں کئی مرتبہ سب تو سچ کہا, میں نے کئی مرتبہ تمہیں دھکا بھی دے دیا, ابو میں نے تمہارے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیا, ابو میری نادانی تھی مجھے معاف کر دو, امی میری بدبختی تھی مجھے معاف کر دو. امی ابو اگر آپ معاف نہیں کرو گے آج اللہ کی رحمت کا دریا بہے گا, آج اللہ مجھے معاف نہیں فرمائیں گے, سب بخشے بخشائے چلے جائیں گے لیکن میری بخشش اٹک جائے گی, اس لیے کہ حقوق العباد ہے اور حقوق العباد کا صاف کرنا ضروری ہے. امی مجھے معاف کر دو, ابو معاف کر دو. بوڑھے ماں باپ اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں بیٹا وہ تمہاری نادانی تھی, ہم نے تو تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا, اور اب جبکہ تمہارے پیسوں کی بدولت تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں, ہم تو قدم قدم پہ تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں, بیٹا ہم نے سب معاف کر دیا. پھر وہ بچہ عرفات کے میدان میں ایک کونے میں کھڑے ہو کر پیارے اللہ آپ سے مناجات کرتا ہے کہ اللہ وہ کتنا خوش قسمت بچہ ہوتا, اللہ ہمارے ان بچوں کو بھی اللہ ایسا خوش قسمت بنا دیجئے کہ وہ اپنے ماں باپ کو میدان عرفات میں لے جا کر ان سے وہاں معافی مانگے اور وہاں ان سے دعا کروائیں, اللہ کے حضور معافی منگوائیں. میرے پیارے اللہ ایسی شان اور توفیق عطا فرما دیجیے. میرے پیارے اللہ ہم میں سے نہ جانے کتنے ایسے ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے, انتقال فرما گئے, اور ہم اپنے ماں باپ سے اپنے معاملات کی صفائی نہ کرا سکے. میرے پیارے اللہ آج ہم ان کے رفع درجات کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے, اللہ ان کو ہم سے خوش کر دیجیے. میرے پیارے اللہ ان کو مقام بلند عطا فرما دیجیے. پیارے اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ سب کے دلوں کے اندر کچھ نہ کچھ تمنائیں ہیں کہ اللہ تمام کے دل کی دھڑکنوں سے آپ واقف ہیں کہ اللہ سب کے دلی